بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم سورۃ النساء کا جو سبق ہے وہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ کی آج ہم پہلی دو آیات بینات ان کی تجوید سیکھیں گے، ساتھ اس کا ترجمہ اور مفہوم بھی ہم سیکھیں گے۔ چھٹیاں کچھ زیادہ ہو گئی ہیں، اور ان چھٹیوں کے دوران بہت سارے لوگوں نے میسیجز کیے ہیں، اور سعودی عرب سے لے کر دبئی، امریکہ، کینیڈا اور بہت سارے ملکوں سے لوگوں نے میسیجز کر کے پوچھا ہے، انڈونیشیا، ملائیشیا سے بھی، کہ قاری صاحب آپ کے سبق کا جو سلسلہ ہے وہ کیوں آپ نے روک دیا ہے، آپ اس کو جاری رکھیے گا۔ تو آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ اب دوبارہ سٹارٹ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق بخشے کہ میں یہ سبق کا سلسلہ جو ہے اسے جاری رکھ سکوں، اور ہم انشاءاللہ پورا قرآن پاک اس کو مکمل کریں۔ تو آپ بھی جو ہے وہ دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ تو شروع کرتے ہیں بلا تاخیر اپنا آج کا سبق، سورۃ النساء، چوتھا پارہ اور اس کی پہلی آیت مبارکہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اس آیت مبارکہ کی تجوید دیکھیے گا۔ سب سے پہلے یا ایہا الناس، یہاں پہ جو بالکل شروع میں ہے یہ چھوٹی مد ہے جسے مد منفصل کہا جاتا ہے، تو اسے ذرا مضبوطی کے ساتھ پڑھیے گا کیونکہ یا کے اوپر تشدید ہے۔ اسے ایو آپ نہ کیجیے گا بلکہ ذرا مضبوطی کے ساتھ آپ نے ادا کرنا ہے، اور مد کا بھی خیال رکھیے گا۔ کیسے پڑھیں گے؟ یا ایوہا الناس، ایوہا الناس۔ جی آگے سین کو تا کے ساتھ ملائیں گے اور تا کو باریک رکھیں گے، قاف موٹا ہے۔ کیسے؟ یا ایوہا الناس اتقوا ربکم الذی، رب میں را پر ہے، با کے اوپر تشدید ہے، مضبوطی سے اور را کو موٹا کر کے پڑھیے گا۔ باقی اس کے اندر با بھی باریک ہے، کاف بھی باریک ہے، میم بھی باریک ہے۔ آگے ربکم الذی خلقکم، اس میں خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی کہ موٹا حرف ہے، اور اس طرح قاف بھی موٹا ہے، باقی اس کے اندر باریک ہے۔ یہاں میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو یہاں پہ ادغام ہوگا، ادغام میں شفوی۔ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ خلقکم من نفس واحدہ، من نفسن پہ کیا ہے؟ نون ساکن کے بعد نون، یہاں پہ ہوگا ادغام غنے کے ساتھ۔ نفسن کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد واحدہ کے شروع میں واو ہے۔ تنوین کے بعد واو آ جائے تو کیا کرتے ہیں جی؟ یہاں پہ ادغام کرتے ہیں۔ نفس واحدة وخلق منها، قاف موٹا ہے اور منها میں اظہار حلقی، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، یہاں رموز اوقاف میں سے جیم ہے، یہاں وقف کر دیجیے گا، اور نساءن پہ وقف کریں گے تو اسے نساء ایسے پڑھیں گے۔ دو زبر کو اپنے کیسے الف مدہ کی طرح اسے آپ کھینچ کے بولیے گا وقف میں، نساء۔ آگے واتقوا اللہ الذی، لفظ اللہ موٹا رکھیے گا، اس سے پہلے قاف کے اوپر پیش،
الذي تساءلون به والارحام، مد ہے اس کے اوپر، تساءلون مد متصل واجب، ارحام میں را پر رکھیے گا اور وقف کرتے وقت میم کو ساکن کر دیجیے گا، میم کے اوپر جزم آ جائے گی، یعنی میم ساکن ہو جائے گی. ان اللہ کان علیکم رقیبا، را پر ہے، قاف موٹا ہے، یا مدہ تھوڑا کھینچ کے، رقیبا، ان اللہ کان علیکم رقیبا. آیت مبارکہ آیت نمبر 2 دیکھیے گا، آیت نمبر 2. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. اب اس آیت مبارکہ کی تجوید دیکھیے گا، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یہاں پہ مد جو ہے یہ تو چھوٹی مد ہے، مد منفصل. آگے وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، مضبوطی کے ساتھ وقف کیجئے گا یہاں پہ، باقی اوپر، باقی نیچے زیر ہے، وقف کر سکتے ہیں یہاں پہ، اور وقف میں با ساکن ہو جائے گا، بالطیب. جب ساکن ہوگا با تو وہ قلقلہ بھی ہو جائے گا ساتھ ہی. حروف قلقلہ میں پھر آپ کو یاد کروا دیتا ہوں، 5 حروف قلقلہ ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال. جب یہ ساکن ہوتے ہیں، ان کے اوپر جزم آتی ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے، قلقلہ ہوتا ہے، یعنی کہ ان کو ڈبل کر کے پڑھا جاتا ہے، یہ تشدید آ جائے. بالطیب. آگے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، یہاں بھی جو مدات ہیں وہ چھوٹی مدیں ہیں جنہیں مد منفصل کہا جاتا ہے. آگے إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، کبیرن پہ وقف کریں گے تو کبیرا، کاف باریک رکھیں گے، کبیرا کبیرا، اور اس میں را جو ہے وہ پر پڑھا جائے گا. اب ان 2 آیات بینات کا اب ترجمہ جو ہے وہ سماعت کر لیجئے گا. جی، سورۃ النساء، نساء کہا جاتا ہے خواتین کو، عورتوں کو کہا جاتا ہے. تو اس کے اندر، اس سورہ مبارکہ کے اندر عورتوں کے جو مسائل ہیں وہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں. تو شروع ہوتی ہے جی، یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقو، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، الذی، وہ جس نے، خلقکم، تمہیں پیدا کیا، من نفس، ایک جان سے، واحدۃ، ایک جان سے، وخلق، اور پیدا کیا، منہا، اس سے، زوجہا، جوڑا اس کا، وبث، اور پھیلائے، منہما، دونوں سے، رجالا، مرد، کثیراً، بہت، ونساء، اور عورتیں، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، الذی، وہ جو، تساءلون، آپس میں مانگتے ہو، بھی، اس سے، والارحام، اور رشتے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے. جی، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہی پیدا کرنے والا ہے ایک جان سے، پھر اس سے جو ہے بیوی کو پیدا کیا، پھر دونوں سے مرد اور عورتیں پوری دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے پھیلا دی. اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو. یعنی جب بھی آپس میں کچھ بحث مباحثہ ہوتا ہے تو لوگ بکثرت یہ کہتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے مجھے میرا حق دے دو. ٹھیک ہے، تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اپنے حقوق کے لیے اللہ کا واسطہ دیتے ہو تو دوسروں کا جو حق ہے اسے ادا کرنے میں بھی اللہ سے ڈرو اور لوگوں کے حقوق وہ پورے کیا کرو. نیکسٹ آیت دیکھیے گا، وَآتُوا الْيَتَامَى، اور دو، یتامہ، یہ یتیم یعنی جمع میں، اموالہم، ان کے مال، ولا، اور نہ، تتبدلوا، بدلو، الخبیث، ناپاک، بالطیب، پاک سے، ولا، اور نہ، تأکلوا، کھاؤ،
اموالہم ان کے مال الی اموالکم اپنے مال کے ساتھ ملا کر، یعنی اپنے مال کے ساتھ اسے مکس کر کے نہ کھاؤ. انہو کان حوبا کبیرا بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے. جی اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، تو ان کے باپ کی جو میراث ہوتی ہے ان میں ان کا حصہ بھی ہوتا ہے، مگر ان کی کم عمری کی وجہ سے وہ مال ان کے حوالے نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کے جو سرپرست ہوتے ہیں جیسے چچا ہے، بھائی وغیرہ، جو کیا کرتے ہیں کہ ایسے بچوں کے بالغ ہونے تک اس رقم کو یا اس زمین ہے جو بھی ہے اسے اپنے پاس امانت کے طور پر رکھتے ہیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ان سرپرستوں کو 3 ہدایتیں دی ہیں. ایک یہ ہے کہ جب بچے بالغ اور سمجھدار ہو جائیں تو ان کی امانت دیانتداری سے ان کے حوالے کر دو، اور دوسرا یہ کہ بدیانتی نہ کرو، ان کو ان کے باپ کی طرف سے جو بھی ملا ہے یعنی اچھا مال ملا ہے تو وہ اچھا ہی ان کو دو. ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاں جیسے عام طور پہ رواج ہوتا ہے کہ جو ذرا زمین سستی ہوتی ہے کسی کام کی نہیں ہوتی وہ آگے دے دیتے ہیں، اور جو اچھی زمین ہوتی ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. تو یہ کام کرنا جو ہے یہ اللہ کے غصے کو دعوت دینے کے مترادف ہے. اور تیسرا یہ کہ ایسا بھی نہ کرو کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مکس کر کے ان کا کچھ حصہ جان بوجھ کے یا بے پرواہی کے ساتھ خود ہی استعمال کرنے لگ جاؤ، تو یہ درست نہیں ہے. تو ان 2 آیات بینات کے اندر اللہ کریم نے یہ باتیں آپ کو سمجھائی ہیں. امید ہے جی آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. دعا میں یاد رکھیے، ہمیشہ خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.